السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. آج ہم انشاءاللہ اپنی کتاب کا صفحہ نمبر 341 یہاں سے پڑھیں گے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صلح حدیبیہ کر لی تو ایک حد تک بہت آپ مطمئن تھے کہ مشرکین مکہ کی طرف سے بھی اب کوئی لڑائی کا امکان نہیں اور نہ ہی یہودیوں کی طرف سے. تو اس خیال سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مناسب یہی سمجھا کہ اب میں دعوت دین دوں غیر مسلم حکمرانوں کو یا ان سرداروں کو جو بڑے بڑی قوموں کے یا قبائل کے. تو نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے یہ کام شروع کر دیا. تو سب سے پہلے آپ نے خط لکھا نجاشی شاہ حبشہ کو. اس شخص کا نام اصحمہ ابن ابجر تھا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے نام اسے حسب ذیل خط لکھا جس میں یہ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم ھذا کتاب من محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الی النجاشی الاصحمی عظیم الحبشہ. یہ خط ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے نجاشی اصحمہ شاہ حبشہ کی جانب. سلام علی من اتبع الہدی. سلام نہیں لکھا السلام علیکم ورحمۃ اللہ اس لیے کہ غیر مسلم تھے. تو یہ لکھا سلام علی من اتبع الہدی. اس شخص پر سلام جو ہدایت کی پیروی کرے. یہ وہ سلام ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے دربار میں داخل ہوتے ہوئے پیش کیا تھا. وآمن باللہ ورسولہ. اور اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے. وشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ. اور اس بات کی گواہی دے کہ اللہ وحدہ لا شریک کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں. لم یتخذ صاحبۃ ولا ولدا. اور نہ ہی اس کی کوئی بیوی ہے اور نہ ہی کوئی بیٹا ہے. یہ بات اس لیے بھی کہی کہ عیسائی حضرات کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بیوی ہے یا اس کا کوئی بیٹا ہے. اور اس بات کی بھی شہادت دے کہ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ کہ محمد اس کے بندے اور اللہ کے رسول ہیں. وَأَدْعُوكَ بِدِعَایَةِ الْإِسْلَامِ. بادشاہ میں تمہیں اسلام کی دعوت دیتا ہوں. فَإِنِّي أَنَا رَسُولُهُ. سب سے پہلی بات یہ کہ میں اس کا رسول ہوں. لہذا فاسلم تسلم. تم مسلمان ہو جاؤ سلامت رہو گے. پھر یہ آیت لکھی یا اہل الکتاب. اے اہل کتاب تعالوا الی کلمۃ. آؤ ایک ایسی بات کی طرف سواء بیننا و بینکم جو ہمارے اور تمہارے درمیان برابر ہے. اور وہ یہ ہے کہ اللہ نعبد الا اللہ کہ ہم نہ عبادت کریں مگر اللہ کی. ولا نشرک بہ شیئا اور نہ ہم شرک کریں ساتھ اس کے کسی چیز کو بھی. ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ اور نہ ہی ہم میں کوئی کسی کو رب بنائے اللہ کو چھوڑ کر. فإن تولوا اگر لوگ یہ بات مان لیں تو ٹھیک ورنہ اگر وہ منہ موڑتے ہیں تو فقولوا تو مسلمانوں تم کہو اشہدوا بأننا مسلمون تم اس بات کے گواہ رہو کہ ہم مسلمان ہیں. پھر آپ نے اسے یہ بھی فرمایا کہ فإن أبيت اگر تو اسلام لانے سے انکار کر رہا ہے تو فعليك اسم النصارى من قومك تو تم پر اپنی قوم کے نصارہ کا گناہ ہوگا اس لیے کہ تم بڑے ہو. تو یہ خط آپ نے اپنے ایک صحابی عمرو بن امیہ ضمری کے ساتھ روانہ کیا. نجاشی نے جب اسے وصول کیا تو اپنی آنکھوں پر رکھا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خط تھا. تخت سے نیچے اتر آیا اور جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر اسلام قبول کر لیا. اور نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کو اپنے اسلام اور بیعت کے متعلق لکھا. کہا میں آپ کی بیعت بھی کرنا چاہتا ہوں کیا طریقہ ہو سکتا ہے. اور ام المومنین ام حبیبہ بنت ابی سفیان یہ جو مہاجرین گئے تھے تو ان میں یہ خاتون ام حبیبہ بھی شامل تھیں جو ابو سفیان کی بیٹی تھیں. تو ان کی شادی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کر دی اور انہیں اپنی طرف سے 400 دینار حق المہر بھی دیا. پھر انہیں اور مہاجرین حبشہ کو عمرو بن امیہ ضمری کے ساتھ 2 کشتیوں میں روانہ کر دیا کہ جاؤ مدینہ جاؤ. اور وہ انہیں لے کر اس وقت پہنچے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم خیبر میں تھے. تو اس طرح اس نے اپنے اسلام کو ظاہر کیا. نجاشی نے رجب 9 ہجری میں وفات پائی یعنی یہ وہیں فوت ہوئے حبشہ میں ہی.
اور ادھر وہ فوت ہوتے ہیں، اسی وقت اللہ تعالیٰ نے فرشتہ بھیج کر نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کو اس کی وفات کی اطلاع دی. تو اس کی وفات ہی کے دن نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے صحابہ کرام کو اس کی موت کی اطلاع دی، اور پھر آپ نے فرمایا اٹھو ہم اپنے بھائی کا جنازہ پڑھیں. تو آپ نے اس کی نماز جنازہ باقاعدہ پڑھائی، صفیں باندھی گئیں، آپ نے امامت کی، اور یہ غائبانہ نماز جنازہ تھی. یعنی وہ تو نہیں تھا، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے دعا کی، نماز پڑھی. اس کی وفات کے بعد دوسرا بادشاہ اس کا جانشین ہوا، تو آپ نے اس کے نام بھی ایک خط روانہ فرمایا اور اسے اسلام کی دعوت دی. مگر یہ معلوم نہیں ہو سکا کہ اس نے اسلام قبول کیا یا نہیں. مگر یہ شخص نجاشی جو اصحمہ نام کے تھے، یہ مسلمان ہوئے، اور ان کی یہی خواہش تھی. انہوں نے جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہاں تک کہا کہ میرا دل کرتا ہے کہ میں سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے مدینہ پہنچوں اور نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پاؤں کو اپنے ہاتھ سے دھوں. پھر مقوقس بادشاہ ہے، یہ اسکندریہ اور مصر کا ہے. اس کو بھی آپ نے اسلام کی دعوت دینے کے لیے خط لکھا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے نام جو خط لکھا وہ یہ تھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب اس سے اندازہ یہ کیجیے کہ صرف حکومت کا کام یہ نہیں ہوتا کہ اپنی حکومت ہی چلائے، بلکہ غیروں کو اسلام کی دعوت بھی دینا ہوتی ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سب سے بڑا مشن یہی ہے. آپ کا مقصد یہ نہیں تھا کہ میں کوئی حکومت قائم کروں یا کوئی گورنمنٹ بنا لوں، بلکہ اصل میں تمام انسانوں کو اسلام کی دعوت دینا تھا. تو آپ نے اسے جو خط لکھا وہ یہ تھا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، من محمد عبد اللہ ورسولہ الی المقوقس عظیم القبط، کہ اللہ کے بندے اور اس کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے مقوقس سربراہ قبط کی جانب. قبطی یہ ایک نسل ہے جو چلی آ رہی ہے فرعون سے پہلے کی، اور فرعون بھی قوم قبط سے تھا، اور یہ قبطی جو ہے یہ مصر پر اور اسکندریہ پر حکومت کر رہے تھے. تو یہ مقوقس بھی اسی نسل سے تھا، تو اسی کی قوم کی حکمرانی تھی مصر پر اور اسکندریہ پر. تو آپ نے اسے عظیم القبط کہا کہ قبطیوں کا عظیم یعنی سربراہ. پھر اسے بھی فرمایا سلام علی من اتبع الہدی، اس پر سلام ہو جو ہدایت کی پیروی کرے. بس جو ہدایت کی پیروی کرے گا، یہ میری دعا اس کے لیے، کسی اور کے لیے نہیں ہے. اما بعد انی ادعوک بدعایت الاسلام، میں تمہیں اسلام کی دعوت دیتا ہوں. اسلم تسلم، اسلام لاؤ سلامت رہو گے. یعنی اسلام لا کے اللہ تعالیٰ ہو سکتا ہے تمہارے اقتدار کو بھی صحیح سالم رکھے، اور پھر مرو گے تو مرنے کے بعد بھی سلامتی ہوگی. اسلام لاؤ، اللہ تمہیں دوہرا اجر دے گا. کیوں؟ اس لیے کہ تم پہلے کرسچن ہو، یعنی اہل کتاب میں سے ہو، اور پھر اس کے بعد تم مسلمان ہو جاؤ گے. تو پہلا وہ دین اور اس کے بعد میرا دین جو قبول کیا ہے، تو پہلا اس کا بھی اجر ملے گا اور میرے دین کو قبول کرنے کا بھی اجر ملے گا. اس لیے ڈبل اجر ہے تمہارے لیے. فَإِن تَوَلَّيْتَ، اور اگر تو نے منہ موڑا، فَإِنَّ عَلَيْكَ اسْمَ الْقِبْطِ، تو تم پر اہل قبط کا بھی گناہ ہوگا، یعنی ساروں کے گناہ تمہارے کندھے پر ہوں گے. پھر یہی آیت لکھی آپ نے، یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم. تو اس خط کو آپ نے لکھ کے دیا حضرت حاطب بن ابی بلتع کو رضی اللہ عنہ. تو یہ خط لے کے اس کے ہاں پہنچے. انہوں نے مقوقس سے گفتگو کی اور اسے خط پہنچایا. مقوقس نے ان کی عزت افزائی کی. یہ عزت افزائی میں ایک بات یہ بھی تھی کہ مقوقس نے حضرت حاطب بن ابی بلتع کے اعزاز میں ایک عشائیہ دیا. ہم پڑھتے رہتے نا اخبارات میں، عشائیہ دیا یا زہرانہ دیا. تو بہرحال وہ کھانا جب لگ گیا تو مقوقس نے اپنے سامنے ہی حاطب بن ابی بلتع کو بٹھایا، اور حاطب بن ابی بلتع وہی لباس پہنے ہوئے ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں پہنتے تھے. تو جب کھانا لگ گیا تو بادشاہ کو کہا گیا کہ کھانا لگ گیا، آپ تشریف لائیے. تو وہ لائے، دونوں بیٹھے آمنے سامنے. تو بادشاہ نے بسم اللہ کی. تو حاطب فرمانے لگے میں یہ کھانا نہیں کھاؤں گا. تو اس نے کہا کھانا تو حلال ہے، پرندے ہیں، جو دین کہتا ہے، اسلام کہتا ہے، اسی کے مطابق ہم نے وہ حلال پرندے پکڑے ہیں اور ان کو ذبح کیا ہے، اور بسم اللہ پڑھ کے ذبح کیا ہے، اور ان کو کسی ایسی حرام چیز میں نہیں پکایا. آپ کیوں نہیں کھاتے؟ تو حاتم نے یہ جواب دیا کہ یہ کھانے پر میرا اعتراض نہیں ہے، مگر جن برتنوں میں کھانا ہے میں اس میں نہیں کھا سکتا. اور برتن تھے سونے کے. ان کا میرے رسول نے یہ کہا کہ جو بندہ سونے اور چاندی کے برتن میں کھانا کھائے گا
وہ یوں سمجھے کہ میں اپنے پیٹ میں دوزخ کی آگ ڈال رہا ہوں، اس لیے میں نہیں کھا سکتا۔ تو بادشاہ نے کہا اچھا، تو آپ کے رسول کس قسم کے برتن میں کھانا پسند کرتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مٹی کے برتن میں یا لکڑی کے برتن میں کھاتے ہیں۔ تو بادشاہ نے کہا ان سب کو اٹھاؤ، مٹی کے برتن لاؤ، اس میں یہ کھانا ڈال کے ہمیں دو، ہم اس میں کھائیں۔ یہ ایک سفارت ہے، یہ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ایمبیسیڈر تھے۔ یہی صحیح معنوں میں مسلمان کا کام ہوتا ہے، مرعوب ہونا نہیں ہوتا، بلکہ اسلام کو ہمیشہ اوپر رکھنا ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الاسلام یعلو ولا یعلی، اسلام اوپر ہی رہنا چاہیے، اس کو نیچے نہیں کرنا چاہیے۔ تو اس لیے یہ عزت افزائی تھی، اور سارا جو کلچر تھا وہ بدل کے رکھ دیا انہوں نے، اور خط ہاتھی دانت کے ایک ڈبے میں رکھ کر اس پر مہر لگائی اور اسے محفوظ کر لیا۔ یہ مقوقس نے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کے خط کو محفوظ کر لیا اپنے سٹور میں، اور نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کو جواب لکھا اور اس میں اقرار کیا کہ ایک نبی باقی رہ گیا، اور میں سمجھتا تھا کہ وہ ملک شام میں ظاہر ہوگا، لیکن بہرحال اس نے چاہا کہ میں مسلمان ہوں، مگر وہاں جو سارے جو عیسائی تھے انہوں نے جب شور مچایا اور بہت کچھ وہاں پر باتیں ہونا شروع ہو گئی تو یہ ڈر گیا اور مسلمان نہ ہو سکا۔ تحفے میں اس نے ماریا اور سیرین نامی دو لونڈیاں بھیجی جن کا قبط میں بڑا مقام تھا، یعنی قبطی جو خاندان تھا ان میں بڑے اونچے خاندان کی وہ خواتین تھیں، ماریا اور سیرین۔ کچھ کپڑے اور ایک خچر بھی ہدیہ کیا جس کا نام دلدل تھا۔ تو یہ دلدل جو ہے یہ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کو ملی تھی، ہم نے اس کو بنا دیا ہے سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دلدل، جو میدان کربلا میں اس پہ لڑتے تھے، اور یہ دلدل تھی۔ پھر اس دلدل کو ہم نکالتے ہیں 10 محرم کو، اور جو بھی آتا ہے وہ گھوڑا ہے، گھوڑا، یہ دلدل ایک گھوڑا ہوتا ہے، اس کا نام رکھا جاتا ہے کہ یہ وہ گھوڑا ہے جس پر حضرت حسین نے سوار ہو کے میدان کربلا میں لڑائی لڑی تھی، اور یہ بڑا مبارک گھوڑا ہے۔ پھر یہی گھوڑا ہر جگہ موجود ہوتا ہے محرم کے 10 دنوں میں، اور اسی گھوڑے کو لے جا کے جو جلوس نکلتا ہے وہ تعزیہ کے آگے ہوتا ہے، اور اس دلدل کے نیچے سے لوگ گزرتے ہیں، عورتیں، مرد، بچے برکت حاصل کرنے کے لیے اس کے نیچے سے گزرتے ہیں، اور شام کو یہی دلدل باندھ دی جاتی ہے۔ تو یہ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی وہ دلدل تھی، کسی اور کی نہیں تھی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ماریا کو اپنے لیے اور دلدل کو اپنی سواری کے لیے منتخب کیا۔ تو ماریا جو تھی یہ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے آزاد آپ نے ان کو کر کے ان سے شادی کر دی تھی، تو اپنے لیے ان کو منتخب کیا، اور انہی سے ہی نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ایک صاحبزادے تھے ابراہیم، جو فوت ہو گئے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی تکلیف ہوئی اور آپ رو رہے تھے۔ تو ماریا چونکہ مصر کی تھی اس لیے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی اہل عرب کو ایک سخت تاکید تھی کہ میری مصر کے ساتھ ایک رشتہ داری ہے، اس رشتہ داری کا خیال رکھنا، مصاہرت یعنی رشتہ ہے میرا۔ تو الحمدللہ عربوں میں یہ بات اب تک ہے کہ وہ مصر کے حالات کیسے بھی ہوں، بہرحال ان کے ساتھ ایک اچھا تعلق ضرور رکھتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی حدیث کے مطابق۔ اور سیرین کو حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے ہبہ کر دیا۔ اب یہ خط جو بادشاہ نے سنبھال کے رکھا تھا، یہ خط تاریخ میں بعد میں کہیں پتہ نہیں چلتا کہ کہاں گیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اس خط میں جو کچھ لکھا اس کی یہ تحریر ہے جو ہم پڑھ رہے ہیں، مگر یہ تحریر وربلی نیریٹ ہو کے کتابوں میں آئی ہے۔ کوئی امام، کوئی صحابی، کوئی محدث یہ ذکر نہیں کرتا کہ وہ خط جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھا تھا اس کی ایک کاپی بنا کے آپ نے اپنے آفس میں بھی رکھ لی تھی، لیکن بعد میں یہ حدیث کتابوں میں آ گئی، مسند احمد میں بھی اور اسی طرح صحیح مسلم میں بھی اور دوسری کتابوں میں بھی۔ لیکن آج سے کچھ 200-250 سال پہلے کی بات ہے، مصر میں جو کھدائیاں ہوئی ہیں تو ان میں وہ خط بھی نکلا ہے۔ یہ خط جو آپ دیکھ رہے ہیں شروع میں، آج جہاں سے ہم نے سبق شروع کیا ہے، وہ خط کی کچھ تصاویر بھی موجود ہیں۔ تو وہ خط جب نکلا تو اس خط کی ٹیکسٹ کو بھی پڑھا گیا، اور حدیث کی کتابوں میں آئی ہوئی جو وربلی ٹیکسٹ ہے وہ بھی پڑھا گیا، تو اس میں زبر زیر پیش کیا ایک نقطے کا بھی فرق نہیں۔
تو اس لیے یہ بات بھی ذہن میں رکھیے کہ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی جو احادیث ہیں وہ بھی محدثین نے ایسے بے احتیاطی میں نیریٹ نہیں کی، بلکہ اس میں بڑی ذمہ داری تھی ان کی، اور پوری ذمہ داری کے ساتھ انہوں نے احادیث رسول کو نیریٹ کیا ہے. اور اس کی سب سے بڑی شہادت یہی ہے کہ خط جو اللہ کے رسول نے لکھا، صحابہ کرام نے اس کو یاد کیا تھا، اس کی ٹیکسٹ کو وہ آگے نیریٹ ہوئی، تیسری نسل میں آئی تو وہ خط لکھ لیا گیا کتابوں میں، اور پھر بعد میں 500 سال بعد، کتابوں کے لکھنے کے 500-600 سال بعد وہ خط ملتا ہے. اس خط کی تحریر اصل کتاب سے دیکھی جاتی ہے تو بالکل ایک جیسی چیز. تو اس سے ایک مزید ایمان بڑھتا ہے یا تصدیق ہوتی ہے، یقین آتا ہے کہ جو حدیث کی نیریشن زبانی بھی ہوئی ہے تو وہ بڑی احتیاط سے ہوئی ہے. پھر ایک خط آپ نے لکھا خسرو کو، یہ خسرو پرویز اس کا نام تھا، فارس کا یہ بادشاہ تھا. فارس اس دور کی ایک بہت بڑی کنگڈم تھی، بلکہ سپر پاور تھی. تو آپ نے اس خسرو پرویز کے نام ایک خط لکھا اور یہ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم من محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الی کسری عظیم فارس. محمد الرسول اللہ کی طرف سے کسری والی فارس کی جانب یہ خط ہے. سلام علی من اتبع الہدی، اس شخص پر سلام جو ہدایت کی پیروی کرے، وآمن باللہ ورسولہ، اور اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے، وشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، اور اس بات کی گواہی بھی دے کہ اللہ کے سوا کوئی لائق عبادت نہیں اور وہ تنہا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، وان محمدا عبدہ ورسولہ، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں. وادعوک بدعایت اللہ، بادشاہ میں تمہیں اللہ کی طرف بلاتا ہوں. فإنی انا رسول اللہ الی الناس کافۃ، کیونکہ میں تمام انسانوں کی جانب اس کا فرستادہ ہوں، اس کا بھیجا ہوا ہوں. اس لیے تمام انسانوں کی طرف. مجھے یہ مت سمجھنا کہ میں عرب ہو کر ایک پرشین بادشاہ کو دعوت اسلام دے رہا ہوں، نہیں، میں سب انسانوں کی طرف ایک رسول بنا کے بھیجا گیا ہوں. لِيُنذِرَ مَنْ كَانَ حَيًّا وَيَحِقَّ الْقَوْلُ عَلَى الْكَافِرِينَ، تاکہ جو شخص زندہ ہے اسے میں بحیثیت رسول انجام بد سے ڈرا دوں اور کافروں پر حق بات ثابت کر دوں. اسلم تسلم، اس طرح حجت میری تمام ہو جائے گی. میں تمہیں کہتا ہوں کہ تم اسلام لاؤ، سالم رہو گے. فَإِنْ أَبَيْتَ فَعَلَيْكَ اسْمُ الْمَجُوسِ، اور اگر تو اسلام قبول کرنے سے انکار کرتا ہے تو تم پر مجوسیوں کا بار گناہ ہوگا. مجوسی جو آگ کی پرستش کرتے ہیں، زرتشت جن کو کہتے ہیں. یہ خط آپ نے عبداللہ ابن حذافہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ذریعے سے بھیجا اور انہیں حکم دیا کہ اسے والی بحرین کے حوالے کر دیں، اور سربراہ بحرین اسے کسریٰ کے حوالے کرے گا. جب یہ خط کسریٰ کے سامنے پڑھا گیا تو اس نے خط لے کے اس کو پھاڑ دیا، چاک کر دیا، اور کہا میری رعایا میں سے ایک حقیر غلام اپنا نام مجھ سے پہلے لکھتا ہے. آپ نے اپنا نام من محمد الرسول اللہ پہلا نام لکھا نا، الا کسریٰ کی طرف. تو کہا میں ساری جگہ حکومت کر رہا ہوں، عرب کنگڈم بھی میرے انڈر ہے، تو اس کا ایک حقیر سا غلام مجھے خط لکھتا ہے اور پہلے اپنا نام لکھتا ہے پھر میرا نام لکھتا ہے. اور خط پھاڑ دیا اس نے. یعنی اصل جو چیز تھی وہ اس کے دماغ میں وہی بات آ گئی کہ میں بادشاہ ہوں، یہ غلام ہو کے مجھے ایسے خط کیوں لکھتا ہے. لیکن اس نے میسج کو نہ سمجھا، وہ تو بڑے دور کی بات بن گئی نا. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی خبر ہوئی تو فرمایا مزق اللہ ملکہ، اللہ اس کی بادشاہت کو بھی پارا پارا کر دے گا. جس طرح اس نے میرے خط کو پھاڑا ہے، اللہ اس کی سلطنت کو بھی پھاڑ کے رکھ دے گا. اور یہی ہوا جو آپ نے فرمایا تھا. چنانچہ اس کے لشکر نے رومیوں سے بدترین شکست کھائی. پھر خسرو کے بیٹے شیروہ نے اس کے خلاف یعنی باپ کے خلاف بغاوت کی اور باپ کو قتل کر کے بادشاہت پر قبضہ کیا. پھر اس کے بعد وہاں افتراق اور انتشار کا ایسا طویل سلسلہ قائم ہو گیا تاکہ کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں اسلامی لشکر نے اس ملک پر قبضہ کر لیا اور یہ بادشاہت ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی. پھر اسی طرح آپ نے خط لکھا شاہ روم کے نام. قیصر اس ملک کا بادشاہ تھا. یہ ٹائٹل ہوتے ہیں، قیصر یا کسریٰ، یہ ہر ملک جو تھا بڑی بڑی کنگڈمز تھیں، ان کے جو بادشاہ ہوتے تھے ان کے یہ ٹائٹل اس طرح رکھتے تھے. جیسے فرعون تھا، مصر پہ جو حکومت کرتا تھا اس بادشاہ کو فرعون کہتے تھے. اور اسی طرح نجاشی، یہ جو حبشہ پہ جو بادشاہ حکومت کرتا تھا اس کو نجاشی کہتے تھے.
اس طرح یمن پہ جو بادشاہ حکومت کرتا تھا اس کو تبع کہتے تھے. اسی طرح روم کا جو بادشاہ تھا اس کو قیصر کہتے تھے. تو نام سے ہی پہچان لیا جاتا کہ یہ کون سی کنگڈم ہے اور کون سے کنگڈم کا سربراہ ہے. تو بسم اللہ الرحمن الرحیم من محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الی ہرقل عظیم الروم سلام علی من اتبع الہدی. اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے ہرقل سربراہ روم کی طرف اس شخص پر سلام ہو جو ہدایت کی پیروی کرے. تم اسلام لاؤ سلامت رہو گے، اسلام لاؤ اللہ تمہیں دوہرا اجر دے گا، اور اگر تم نے روگردانی کی اسلام قبول نہ کیا تو تم پر رعایا کا بھی گناہ ہوگا. پھر یہ آیت لکھی یا اہل الکتاب، اہل کتاب ایک ایسی بات کی طرف آؤ جو ہمارے اور تمہارے درمیان برابر ہے، اور وہ یہ ہے. یہ برابر ہے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم ایک ہی ملک میں رہتے ہیں تو تمہارے حقوق جو ہیں وہ ہمارے بھی ہیں. یہ تو انسانوں کے حقوق ہیں، یہ تو ہر جگہ ہی برابر ہے. اور اسلام بھی اب ذمیوں کو، غیر مسلموں کو اپنے ملک میں رہتے ہوئے پورے حقوق دیتا ہے. لیکن جو برابری کی بات ہے وہ ہے دین کی، نظریے کی، عقیدے کی، کہ اللہ کے بارے میں تمہارے رسولوں نے کیا کہا اور میں کیا کہہ رہا ہوں، یا یہ قرآن کیا کہہ رہا ہے. اور وہ یہ ہے کہ ہم اللہ کے سوا کسی اور کو نہ پوجیں، اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کریں، اور اللہ کے سوا ہم ایک دوسرے کو رب نہ بنائیں. ہاں، یہ رب بنانا بھی ان میں تھا نا، تو ہم بھی کسی کو رب نہ بنائیں. بس اگر یہ لوگ رخ پھیریں، یعنی اگر وہ منہ موڑیں، بات نہ مانیں، اسلام تسلیم نہ کریں، تو فقولوا اشہدوا بأننا مسلمون، تو تم سب اس بات کے گواہ رہو کہ ہم مسلمان ہیں. آپ نے یہ خط حضرت دحیہ ابن خلیفہ کلبی رضی اللہ عنہ کے ہاتھ بھیجا، اور انہیں حکم دیا کہ یہ خط والی بصرہ کے حوالے کر دیں، اور وہ اسے قیصر کے پاس پہنچا دے گا. قیصر اس وقت اس بات پر اللہ کا شکر بجا لانے کے لیے حمص سے پیدل چل کر بیت المقدس آیا ہوا تھا کہ اللہ نے اسے اہل فارس پر فتح و نصرت عطا کی. جب یہ خط اسے ملا تو اس نے اپنے ہر کارے دوڑائے کہ عرب کا کوئی ایسا آدمی لائیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتا ہو. انہیں ابو سفیان کی سربراہی میں قریش کا ایک قافلہ مل گیا. انہوں نے قافلے کو ہرقل کے پاس حاضر کیا. ہرقل نے انہیں اپنے دربار میں بلایا. اس وقت روم کے بڑے بڑے لوگ اس کے گردا گرد موجود تھے. اس نے پوچھا کہ نسب کے لحاظ سے کون شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زیادہ قریب ہے. جو قریشی لوگ موجود تھے ان سے یہ پوچھا. لوگوں نے بتایا کہ ابو سفیان ہے. ہرقل نے ابو سفیان کو اپنے قریب کیا، آگے آؤ، اور باقی لوگوں کو اس کے پیچھے بٹھا دیا، اور ان سے کہا کہ میں اس سے یعنی ابو سفیان سے اس شخص یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کچھ پوچھنے لگا ہوں. اگر یہ جھوٹ بولے تو تم نے فوراً مجھے بتانا ہے اور اس کو جھٹلانا ہے. اس پر ابو سفیان کو شرم آئی کہ جھوٹ بولے، یعنی جھوٹ کبھی میں نے بولا ہی نہیں. تو اس کے بعد ہرقل اور ابو سفیان میں یہ گفتگو ہوئی. ہرقل پوچھتا ہے ابو سفیان سے تم لوگوں میں اس کا نسب کیسا ہے. ابو سفیان نے کہا وہ اونچے نسب والا ہے. ہرقل پھر پوچھتا ہے کیا یہ بات اس سے پہلے بھی تم میں سے کسی نے کہی تھی کہ میں اللہ کا نبی ہوں. ابو سفیان نے کہا نہیں. کیا اس کے باپ دادا میں سے کوئی بادشاہ گزرا ہے. ان کا نہیں. اچھا تو بڑے لوگوں نے اس کی پیروی کی ہے، کمزوروں نے، یعنی امیر لوگ اس کے ساتھ چلتے ہیں یا کمزور لوگ بھی ہیں. ان کا کمزوروں نے پیروی کی ہے. یہ لوگ بڑھ رہے ہیں یا گھٹ رہے ہیں. اس نے کہا بڑھ رہے ہیں. کیا اس دین میں داخل ہونے کے بعد کوئی شخص اس دین سے برگشتہ ہو کر مرتد بھی ہوا ہے، یعنی واپس بھی پلٹا ہے. ان کا نہیں، ایسی تو کوئی مثال نہیں ملتی. تو جو بات اس نے اب کہی ہے کیا اس سے پہلے تم نے اسے کبھی جھوٹ کا الزام بھی دیا ہے. اس نے کہا نہیں. کیا کیا سوالات ہیں. کیا وہ بدعہدی بھی کرتا ہے. نے کہا نہیں. اور یہاں ابو سفیان کو ایک مشکوک بات کہنے کا موقع مل گیا. چنانچہ اس نے مزید اتنا کہا البتہ ہم لوگ اس وقت اس کے ساتھ صلح کی ایک مدت گزار رہے ہیں، معلوم نہیں اس میں وہ کیا کرے گا. اتنی بات کر دی. ہرقل کیا تم لوگوں نے اس سے جنگ کی ہے. جی ہاں. تو تمہاری اور اس کی جنگ کیسی رہی. جنگ ہمارے اور اس کے درمیان ایک ڈول ہے، کبھی وہ ہمیں ذک پہنچاتا ہے اور کبھی ہم اسے ذک پہنچاتے ہیں. یعنی وہ ڈول کبھی ہمارے ہاتھ لگتا ہے ہم اس کا پانی لے لیتے ہیں، کبھی اس کے ہاتھ لگتا ہے وہ اس کا پانی کھینچ لیتا ہے. یہ مطلب ہے. ہرقل نے پوچھا وہ تمہیں کن باتوں کا حکم دیتا ہے. ابو سفیان نے کہا وہ کہتا ہے صرف اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو،
تمہارے باپ دادا جو کچھ کہتے تھے اسے چھوڑ دو، وہ ہمیں نماز، سچائی، پرہیزگاری، پاک دامنی اور صلہ رحمی کا حکم دیتا ہے۔ اس کے بعد ہرقل نے اس گفتگو پر تبصرہ کرتے ہوئے کہا، تم نے بتایا کہ وہ اونچے نسب والا ہے، تو دستور یہی ہے کہ پیغمبر اپنی قوم کے اونچے نسب سے ہی بھیجے جاتے ہیں۔ تم نے بتایا کہ اس سے پہلے تم میں سے کسی نے یہ بات نہیں کہی، تو میں کہتا ہوں کہ اگر ایسا ہوتا تو میں کہتا کہ یہ شخص ایک ایسی بات نقل کر رہا ہے جو اس سے پہلے کہی جا چکی ہے۔ اور تم نے بتایا کہ اس کے باپ دادا میں کوئی بادشاہ نہیں گزرا، میں کہتا ہوں کہ اس کے باپ دادا میں اگر کوئی بادشاہ گزرا ہوتا تو یہ شخص اپنے باپ دادا کی بادشاہت طلب کر رہا ہے۔ اور تم نے بتایا کہ جو بات اس نے کہی ہے اس سے پہلے تم لوگوں نے اس پر کبھی جھوٹ کا الزام نہیں لگایا، تو میں نے یہ جان لیا کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ لوگوں سے تو جھوٹ نہ بولے اور اللہ کے معاملے میں جھوٹ بولے۔ اور تم نے یہ بھی بتایا کہ کمزور لوگ اس کی پیروی کر رہے ہیں، حقیقت یہ ہے کہ یہی لوگ یعنی کمزور لوگ ہی پیغمبروں کے پیروکار ہوا کرتے ہیں۔ اور تم نے بتایا کہ یہ لوگ زیادہ ہو رہے ہیں، ایمان کا معاملہ ایسا ہی ہے یہاں تک کہ وہ مکمل ہو جائے، وہ بڑھتا ہی رہتا ہے۔ تم نے بتایا کہ ان میں سے کوئی آدمی اسلام لا کے بعد میں پلٹتا نہیں یعنی مرتد نہیں ہوتا، یقیناً حقیقت یہ ہے کہ ایمان کی بشاشت، اس کی خوشی، وہ جب دلوں میں گھر کر جاتی ہے تب ایسا ہی ہوتا ہے، پھر اس کو کوئی نکال نہیں سکتا۔ تم نے بتایا کہ وہ بدعہدی نہیں کرتا، یقیناً پیغمبر ایسے ہی ہوا کرتے ہیں کہ وہ بدعہدی نہیں کیا کرتے۔ تم نے بتایا کہ وہ تمہیں صرف اللہ کی عبادت کرنے اور اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ ٹھہرانے کا حکم دیتا ہے، بت پرستی سے منع کرتا ہے، اور نماز، سچائی، پرہیزگاری اور پاک دامنی کا حکم دیتا ہے۔ غرض ہے کہ جو کچھ تم نے بتایا اگر وہ برحق ہے تو یہ شخص بہت جلد میرے ان دونوں قدموں کی جگہ کا مالک ہو جائے گا۔ میں جانتا تھا کہ یہ نبی آنے والا ہے، لیکن میرا یہ گمان نہ تھا کہ وہ تم میں سے ہوگا، اور اگر مجھے یقین ہوتا کہ میں اس کے پاس پہنچ سکوں گا تو اس سے ملاقات کی زحمت اٹھاتا، اور اگر اس کے پاس ہوتا تو اس کے پاؤں دھوتا۔ اس نے بھی کرے۔ اس کے بعد ہرقل نے آپ کا خط منگوا کر پڑھا تو آوازیں بلند ہو گئی، یعنی جو بیٹھے ہوئے تھے، بادشاہ مسلمان ہو رہا ہے، یہ ہمارے ملک کس عقیدے کا ہے، کون سے نظریے کا ہے، ہم تو اسلام قبول نہیں کر سکتے، ہم تو یہ لوگ ہیں۔ اس طرح ایک ایک کر کے جتنے بھی وہاں بڑے بڑے پادری یا پوپ وغیرہ تھے وہ سب بولنے لگ گئے، آوازیں بلند ہو گئیں اور بہت شور اٹھا۔ چنانچہ اس نے ابو سفیان اور اس کے ساتھیوں کو باہر نکلوا دیا۔ باہر آ کر ابو سفیان نے اپنے ساتھیوں سے کہا، ابن ابی کبشہ کا یا ابو کبشہ کے بیٹے کا معاملہ بہت زور پکڑ گیا، اس سے تو بنو اسفر کا بادشاہ ڈرتا ہے۔ یعنی نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کو ابو کبشہ اس نے کہا، یعنی یہ اس طرح تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فور فادرز میں کسی نے کو کبشہ نام کی خاتون تھی، اس کا دودھ پیا تھا اور اسی سے ہی پھر اس نے نام لیا کہ ابن ابی کبشہ کے بیٹے کا معاملہ بہت زور پکڑ گیا، یعنی اس کا دین پھیل گیا ہے اور اب بادشاہوں کے درباروں میں پہنچ گیا اور بادشاہ تک اسلام قبول کرنے کے لیے تیار ہے۔ اس سے تو بنو اسفر کا بادشاہ بھی ڈرتا ہے، یعنی بنو اسفر اصل میں رومی تھے۔ تو اس کے بعد ابو سفیان کو پختہ یقین ہو گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین غالب آ کر رہے گا، یہاں تک کہ اللہ نے اسے بھی اسلام کی توفیق دے دی۔ ہرقل نے نامہ بر یعنی جو خط لانے والے تھے حضرت دحیہ ابن خلیفہ کلبی کو مال اور پارچہ جات سے نوازا اور پھر حمص واپس چلا گیا۔ وہاں ایک بڑے ہال میں عظمائے روم کو باریابی بخشی، یعنی ان کو اپنا فیس دکھایا، یعنی ان سے ملاقات کی اور حال کے سارے دروازے بند کر دیے۔ پھر کہا، اے جماعت روم، کیا تم لوگ فلاح و رشد چاہتے ہو اور یہ چاہتے ہو کہ تمہاری بادشاہت برقرار رہے تو اس نبی کی پیروی کر لو۔ اس پر وہ لوگ وحشی گدھوں کی طرح بدک کر دروازوں کی طرف بھاگے جتنے بھی حال میں موجود تھے، مگر دروازوں کو بند پایا۔ قیصر نے ان کی یہ نفرت دیکھی تو کہا، انہیں میرے پاس پلٹا لاؤ، یعنی سب کو واپس لاؤ۔ پھر ان سے کہا، میں نے جو بات کہی تھی اس سے تمہارے دین میں تمہاری پختگی آزما رہا تھا، جسے میں نے آزما لیا۔ اس پر ان عظماء نے اسے سجدہ کیا اور اس سے خوش ہو گئے۔ اس تفصیل سے ظاہر ہوتا ہے کہ قیصر نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کی نبوت کی سچائی کو پوری طرح جان اور پہچان لیا تھا، لیکن بادشاہت کی محبت غالب آ گئی
اور وہ اسلام نہ لایا. چنانچہ اپنا گناہ بھی اٹھایا اور اپنی رعایا کا بار گناہ بھی، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نامہ مبارک میں تحریر فرمایا تھا. ادھر دحیہ ابن خلیفہ کلبی رضی اللہ عنہ مدینہ واپس آتے ہوئے حسمی سے گزرے، یہ ایک مقام ہے، تو بنو جزام کے لوگوں نے ان پر ڈاکہ ڈال کر سب کچھ لوٹ لیا اور ان کے پاس کچھ بھی نہ چھوڑا. چنانچہ انہوں نے مدینہ پہنچ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی خبر دی. آپ نے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کی سرکردگی میں 500 سوار صحابہ کرام کا دستہ روانہ کیا. انہوں نے شب خون مار کر لوگوں کو قتل کیا اور غنیمت میں 1000 اونٹ اور 500 بکریاں حاصل کی اور 100 عورتوں اور بچوں کو قید کیا. اس واقعے پر قبیلہ جزام کے ایک سردار حضرت زید بن رفاع جزامی جھٹ پٹ مدینہ آئے. وہ اور ان کی قوم کے کچھ لوگ مسلمان ہو چکے تھے، اور جب حضرت دحیہ پر ڈاکہ پڑا تھا تو انہوں نے دحیہ کی مدد بھی کی تھی، لہذا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غنیمت اور قیدی انہیں واپس کر دیے. بار سزا دینا تھی وہ ہلکی پھلکی دے دی. تو یہ ہے خط کا ایک جواب جو کہ ہم دیکھتے ہیں کہ زندگی میں ہی انہوں نے دیکھ لیا. پھر حارث ابن ابو شمر غسانی، اس کے نام بھی آپ نے خط لکھا. یہ قیصر کی طرف سے دمشق کا امیر تھا. اس کے نام نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خط لکھا وہ یہ تھا: بسم اللہ الرحمن الرحیم من محمد الرسول اللہ الی الحارث ابن ابی شمر. محمد الرسول اللہ کی طرف سے حارث بن ابو شمر کی نام. سلام علی من اتبع الہدی، اس پر سلام جو ہدایت کی پیروی کرے. وآمن باللہ وصدق، اور اللہ پر ایمان لائے اور تصدیق کرے. وانی ادعوک، اور میں تمہیں دعوت دیتا ہوں کہ الی ان تؤمن باللہ، کہ تم اللہ پر ایمان لاؤ. وحدہ، جو اکیلا ہے. لا شریک لہ، اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں. یبقى لک ملکک، تیرے لیے تیرا ملک باقی رہے گا. ایمان لے آؤ، یہ فائدہ ہوگا. یہ خط آپ نے شجاع ابن وہب الاسدی رضی اللہ عنہ کے ہاتھ بھیجا. یہ اسد خزیمہ کی طرف منسوب ہیں، یعنی اسد خزیمہ نام کا جو قبیلہ ہے ان کی طرف. حارث نے یہ خط پڑھا تو اسے پھینک دیا اور کہا کہ کون ہے جو مجھ سے میرا ملک چھینے گا. پھر مسلمانوں سے جنگ کی تیاری کرنے لگا اور حضرت ابن وہب سے کہا جو کچھ دیکھ رہے ہو اپنے صاحب کو اس کی خبر دے دینا. یعنی خط میں نے پھینک دیا ہے، میں نے حکم دے دیا ہے کہ سب لوگ جنگ کی تیاری کریں اور ہم آ رہے ہیں. اور قیصر سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگ کی اجازت چاہی، مگر قیصر نے اس کو اس عزم سے باز رکھا. اس کے بعد اس نے شجاع ابن وہب کو کپڑے اور مال سے نوازا اور اچھائی کے ساتھ روانہ کیا. یکدم یعنی پینترا بدل لیا اس نے. وجہ یہ تھی کہ وہ جو قیصر تھا وہ تو متاثر تھا، لیکن جب اس نے اپنی طرف سے بڑھ چڑھ کے بادشاہ کا قرب حاصل کرنا چاہا اور اس نے روکا تو یہ بالکل ہی بدل گیا. اس لیے کہ نہ بدلتا تو شاید قیصر اس کو بدل دیتا، اٹھا کے ایک طرف کر دیتا اور کسی اور کو بنا دیتا. حوضہ ابن علی یہ صاحب یمامہ ہے، یمامہ کا سردار تھا. اس کے نام بھی آپ نے خط لکھا اور اس میں یہ لکھا: بسم اللہ الرحمن الرحیم من محمد الرسول اللہ الی حوضہ ابن علی سلام علی من اتبع الہدی واعلم ان دینی سیظہر الی منتہى الخف والحافر فاسلم تسلم واجعل لک ما تحت یدیک. محمد الرسول اللہ کی طرف سے حوضہ ابن علی کی جانب، اس شخص پر سلام جو ہدایت کی پیروی کرے. تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ میرا دین اونٹوں اور گھوڑوں کی رسائی کی آخری حد تک غالب آ کر رہے گا. منتہى الخف والحافر یعنی اونٹوں پر سوار ہو کے، گھوڑوں پر سوار ہو کے جہاں تک بھی ہم جا سکے ہم جائیں گے اور میرا دین وہاں تک غالب آئے گا. لہذا اسلام لاؤ، سالم رہو گے اور تمہارے ماتحت جو کچھ ہے اسے تمہارے لیے برقرار رکھوں گا. یہ خط آپ نے سلیت ابن عمر عامری رضی اللہ عنہ کے ساتھ بھیجا. حوضہ نے اس کی عزت کی، انہیں انعام سے نوازا، حجر کے کپڑے دیے. حجر کا ایک علاقہ تھا جو بہت بڑا ٹیکسٹائل کا ایک معروف وہاں کام ہوتا تھا، تو وہاں کے کپڑے عرب ورلڈ میں کافی مشہور تھے. اور جواب میں لکھا: آپ جس چیز کی دعوت دیتے ہیں اس کی بہتری اور عمدگی کا کیا پوچھنا، اور میں اپنی قوم کا شاعر اور خطیب ہوں اور عرب پر میری ہیبت بیٹھی ہوئی ہے، اس لیے کچھ کار پردازی میرے ذمے کر دیں، میں آپ کی پیروی کروں گا. یہ خط رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا تو آپ نے فرمایا: لو سألنی قطعة من الارض ما فعلت بعد وبعد ما فی یدیہ. اگر وہ مجھ سے زمین کا ایک ٹکڑا بھی مانگے گا تو اسے بالکل نہ دوں گا، وہ خود بھی تباہ ہوگا اور جو کچھ اس کے ہاتھ میں ہے وہ بھی تباہ ہوگا. یعنی اس نے
صاف جواب تو نہ دیا. خط کا جو جواب تھا وہ یہی تھا کہ بھئی میں اسلام لاتا ہوں یا نہیں لاتا. لیکن اس نے جو بیوروکریٹک انداز تھا، یہ لینگویج تھی، وہ استعمال کی اور اس میں ہی کہا کہ آپ کے خط کا کیا کہنا، کیا زبردست آپ کی بات ہے، میں بھی قوم کا شاعر ہوں اور خطیب ہوں. تو آپ ایسا کیجئے، تھوڑی سی آپ مجھے ذمہ داری دے دیجئے، میں اس علاقے کا ذمہ دار آپ کا بن جاتا ہوں اور میں آپ کی پیروی کروں گا. تو یہ جو عہدہ مانگنا ہے یہ ایک لالچ ہے، یہ ایک حرص ہے. یعنی اگر یہ نہ ملے تو تم کچھ نہیں بنو گے، اور اگر یہ ہے تو یہ اس وقت تک ہے جب تک نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کا روب ہے. اور جب نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم خدا نخواستہ ویک ہو جاتے ہیں تو یہ بھی پھر پینترا بدل لے گا. یہ وہ چیز تھی جس کو نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر یہ شخص مجھ سے زمین کا ایک ٹکڑا بھی مانگے گا تو میں اسے وہ بھی نہ دوں گا. وہ خود بھی تباہ ہوگا اور جو کچھ اس کے ہاتھ میں ہے وہ بھی تباہ ہو جائے گا. تو جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ سے واپس تشریف لائے تو اس کا انتقال ہو چکا تھا. پھر اسی طرح منذر ابن ساوا ہے، یہ بحرین کا حاکم تھا. اس کو بھی نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے خط لکھا اور اسلام کی دعوت دی، اور خط جو ہے علاء ابن الحضرمی کے ہاتھ بھیجا. منذر مسلمان ہو گیا، کچھ اہل بحرین بھی مسلمان ہو گئے، جبکہ کچھ دوسرے اپنے دین یہودیت اور مجوسیت پر برقرار رہے. منذر نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی خبر لکھی اور اس کے بارے میں سوال کیا. آپ نے اسے لکھا من محمد الرسول اللہ الی المنذر ابن ساوا سلام علیک فاترک للمسلمین ما اسلموا علیہ وعفوت عن اہل الذنوب فاقبل منهم وانک مهما تصلح فلن نعزلک عن عملک ومن اقام علی یہودیت او مجوسیت فعلیہ الجزیہ. مسلمان جس حال پر ایمان لائے ہیں انہیں اسی حال پر چھوڑ دو، اور یہود اور مجوس سے جزیہ لو، اور تم جب تک درست راہ پر رہو گے ہم تمہیں تمہارے عہدے سے معزول نہ کریں گے. تو یہ بحرین میں ابھی تک جوز بھی ہیں، مجوسی بھی ہیں، اور دوسرے مذاہب کے لوگ بھی موجود ہیں وہاں. پھر شاہان عمان، ان کے نام بھی آپ نے خط لکھا، اور جو عمان کا بادشاہ تھا اس کا نام جعفر تھا، اور اس کے بھائی کے نام بھی آپ نے خط لکھا. خط میں آپ نے یہ بات لکھی من محمد الرسول اللہ الی جعفر وعبد بنی الجلندہ سلام علی من اتبع الہدی. محمد الرسول اللہ کی جانب سے جلندہ کے دونوں صاحبزادوں جعفر اور عبد کے نام، اس شخص پر سلام جو ہدایت کی پیروی کرے. اما بعد، میں تم دونوں کو اسلام کی دعوت دیتا ہوں، اسلام لاؤ، سالم رہو گے، کیونکہ میں تمام انسانوں کی جانب اللہ کا رسول ہوں، تاکہ جو زندہ ہے اسے انجام کے خطرے سے آگاہ کر دوں اور کافروں پر سچی بات واضح ہو جائے. اگر تم دونوں اسلام کا اقرار کر لو گے تو تم دونوں ہی کو والی اور حاکم بناؤں گا، اور اگر تم دونوں نے اسلام کا اقرار کرنے سے گریز کیا تو تمہاری بادشاہت ختم ہو جائے گی، تمہاری زمین پر گھوڑوں کی یلغار ہوگی اور تمہاری بادشاہت پر میری نبوت غالب آ جائے گی. یہ خط آپ نے حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ بھیجا. چنانچہ عمرو بن عاص جب عمان تشریف لے گئے تو عبد بن جلندہ سے آپ کی ملاقات ہوئی. عبد نے پوچھا تم کس کی دعوت دیتے ہو؟ عمرو بن عاص نے کہا ہم اللہ کی طرف بلاتے ہیں جو تنہا ہے، جس کا کوئی شریک نہیں، اور ہم کہتے ہیں کہ اس کے علاوہ جس کی پوجا کی جاتی ہے اسے چھوڑ دو، اور یہ گواہی دو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں. پھر قدر گفتگو کے بعد عبد نے پوچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس بات کا حکم دیتے ہیں؟ حضرت عمر نے فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی اطاعت کا حکم دیتے ہیں اور نافرمانی سے روکتے ہیں، نیکی اور صلہ رحمی کا حکم دیتے ہیں، ظلم و زیادتی، زناکاری اور شراب نوشی اور پتھر بت اور صلیب کی عبادت سے منع کرتے ہیں. عبد نے کہا یہ کتنی اچھی بات ہے جس کی طرف وہ بلاتے ہیں. اگر میرا بھائی بھی اس بات پر میری پیروی کرتا تو ہم لوگ سوار ہو کر چل پڑتے یہاں تک کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتے اور ان کی تصدیق کرتے، لیکن میرا بھائی اپنی بادشاہت کا اس سے کہیں زیادہ حریص ہے کہ اسے چھوڑ کر کسی کا تابع فرما بن جائے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اگر تمہارا بھائی اسلام قبول کر لے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی قوم پر اس کی بادشاہت برقرار رکھیں گے، البتہ ان کے مالداروں سے صدقہ لے کر فقیروں میں بانٹیں گے. عبد نے کہا یہ تو بڑی اچھی بات ہے. پھر پوچھا کہ صدقہ کیا ہے؟ حضرت عمر نے تفصیل بتائی. جب مویشیوں کا ذکر کیا تو اس نے کہا میں نہیں سمجھتا کہ میری قوم اس کو مان لے گی. پھر عبد نے حضرت عمر بن عاص کو اپنے بھائی جعفر کے پاس پہنچایا. عمر بن عاص نے اس کو خط دیا، اس نے خط پڑھا، پھر اپنے بھائی کے حوالے کر دیا اور عمر سے پوچھا کہ قریش نے کیا کیا. حضرت عمر نے فرمایا کہ وہ مسلمان ہو گئے، اور یہ بھی کہا کہ اگر وہ اسلام لائے تو سالم رہے گا، ورنہ شہسوار اس کو روندیں گے اور اس کی ہریالی کا صفایا کر دیں گے. جعفر نے کل تک کے لیے اپنا معاملہ مؤخر کر دیا. ان عمر سے کہا اچھا کل میں جواب دوں گا. کل ہوئی تو قوت و طاقت کا مظاہرہ کیا، لیکن پھر اپنے بھائی سے تنہائی میں مشورہ کیا، اور اس کے دوسرے دن دونوں بھائی مسلمان ہو گئے.
یعنی قوت و طاقت بھی دکھائی حضرت عمرو بن عاص کو کہ یہ ہمارے گھوڑے ہیں، یہ شاہ سوار ہیں، یہ ہزاروں کی تعداد میں تلواریں ہیں. لیکن پھر خیال آیا کہ کیا ہوگا. بھائی سے مشورہ کیا تو اس نے کہا بہتر یہ کہ ہم مسلمان ہو جائیں. تو بہرحال دونوں بھائی مسلمان ہو گئے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صدقہ وصول کرنے کے لیے آزاد چھوڑ دیا، اور جس کسی نے ان کی مخالفت کی اس کے خلاف مددگار ثابت ہوئے. عبد اور جعفر کے پاس یہ خط فتح مکہ کے بعد بھیجا گیا تھا، جبکہ بقیہ خطوط حدیبیہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی واپسی کے بعد بھیجے گئے تھے. تو یہ آپ کا پوری دنیا میں ایک میسج پھیلتا ہے کہ اسلام لائیے. آپ نے عام پبلک کو پھر خطاب نہیں کیا بلکہ ان کے جو سربراہ تھے ان کو اسلام کی دعوت دی، اس لیے کہ لوگ عموماً بادشاہوں کے دین پر ہی ہوتے ہیں. بادشاہ جو کہتا ہے اس کو مان لیتے ہیں. تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہدف ہے ان لوگوں کو بنایا کہ میں ان کو بڑوں کو مسلمان کروں. یہ بڑے لوگ مسلمان ہو گئے تو چھوٹے خود بخود ہو جائیں گے. پھر آخری خط جو آپ نے بہت سے خط لکھے ان میں جو یہاں مذکور ہے اس میں امیر بصرہ کے نام بھی ایک خط تھا. اس خط میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امیر بصرہ کو اسلام کی دعوت دی اور یہ مکتوب اسے حارث ابن عمیر ازدی کے ہاتھوں بھیجا. حضرت حارث جنوبی اردن میں علاقہ بلقا کے ایک مقام موتا پہنچے تو شرحبیل بن عمرو غسانی نے ان پر حملہ کیا اور ان کی گردن مار دی، یعنی ان کو شہید کر دیا. قاصدوں کے سلسلے میں یہ سب سے سخت ظالمانہ قدم تھا. ان کے سوا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی قاصد قتل نہیں کیا گیا تھا. نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اس پر سخت غم و غصے کا اظہار فرمایا اور یہی غزوہ موتا کا سبب بنا جس کا ذکر آگے آ رہا ہے. یعنی قاصد کو، ایک امبیسیڈر کو مار دیا جائے یہ تو بہت بڑا ایک جرم ہوتا ہے پوری بین الاقوامی رولز کے مطابق. تو بہرحال نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے پھر اس کے خلاف ایکشن لیا اور ایک جنگ پیش آئی جس کا نام غزوہ موتا ہے، جس کا ذکر انشاءاللہ ہم پڑھیں گے. تو یہ آپ کے خطوط ہیں. ان خطوط سے جو اثرات مرتب ہوئے وہ بہرحال یہی تھے کہ کچھ لوگوں کو اسلام کو قبول کرنے کی توفیق حاصل ہو گئی اور کچھ نے کھلم کھلا کہہ دیا کہ ہم نہیں اسلام لاتے. لیکن بہرحال وہ اسلام نہ لائے تو نقصان ان کا اپنا ہوا اور ان کی بادشاہت بھی گئی اور ان کا ملک بھی اس کے ہاتھ سے گیا اور اس پر مسلمانوں نے پھر بعد میں قبضہ کیا. تو بہرحال کچھ اور باتیں بھی انشاءاللہ جس کو پھر ہم پڑھیں گے. یہیں تک اکتفا کرتے ہیں. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.